یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ اپنی نوٹ بک سے۔ ایک بار پڑوسی گاؤں سے کچھ نوجوان ابا کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک گلوکار کی مرمت کر کے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کی مرمت کیوں کی؟ ابا نے سوال کیا۔ وہ گانے میں بڑے نخرے دکھا رہا تھا، کبھی جان بوجھ کر کھانسنے لگتا، کبھی الفاظ بگاڑ دیتا، کبھی پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا اور کبھی کتے کی طرح بھونکنے لگتا۔ غرض اس نے گیت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے اس کی مرمت کر دی۔ آپ لوگوں نے اس کی مرمت کس چیز سے کی؟ ہم میں سے کچھ لوگوں نے پیٹیاں استعمال کی، باقی لوگوں نے گھونسے۔ آپ لوگوں کو کوڑے بھی مارنے چاہیے تھے۔ خیر یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے جسم کے کس حصے کو نشانہ بنایا؟ زیادہ تر اس کا نچلا دھڑ ہمارا نشانہ بنا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی گردن پر بھی وار کیے۔ لیکن ساری غلطیوں کی جڑ تو گلوکار کا سر ہی تھا۔ یاد کی ایک اور جھلک۔ اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے تو وہ بھی کیوں نہ سنا دوں۔ مخارج قلعے میں ایک آوار گلوکار رہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ بہرحال کہانی پڑھ کر سمجھ ہی جائیں گے۔ موصوف اکثر ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اپنی بنائی ہوئی دھنوں پر ابا سے گانے لکھوانے۔ ابا ان کی بات مان لیتے اور یوں گیت الفاظ کا روپ اختیار کر لیتے۔ ایک دن ہم سب چائے پی رہے تھے، تبھی ریڈیو پر اعلان ہوا کہ فلاں مشہور مغنی گانا گائیں گے جس کے بول صداباسی حمزہ نے لکھے ہیں۔ ہم سب سننے لگے، ابا بھی متوجہ ہو گئے، لیکن جیسے جیسے ہم سنتے گئے ہماری حیرت بڑھتی گئی۔ گلوکار صاحب گیت کے بول کچھ اس طرح ادا کر رہے تھے کہ ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا، صرف کچھ چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ گیت کے الفاظ وہ اس طرح گھونٹ لیتے جیسے مرغی پہلے دانہ بکھیرتی ہے اور پھر چن چن کر ایک ایک دانہ کھاتی ہے۔ بعد میں جب ابا سے ان کی ملاقات ہوئی تو ابا نے پوچھا انہوں نے الفاظ کی یہ گت کیوں بنائی؟ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آدمی گیت کے بول سمجھ سکے اور اسے یاد رکھ سکے، موصوف نے جواب دیا۔ اگر ہمارے علاقے کے دوسرے گلوکاروں نے گیت کے الفاظ یاد کر لیے تو وہ بھی میرا گایا ہوا گیت گانے لگیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گیت پر میری اجارہ داری برقرار رہے۔ کچھ دنوں بعد ابا نے دوستوں کی دعوت کی۔ اس دعوت میں گلوکار صاحب بھی مدعو تھے۔ دعوت ختم ہونے پر آئی تو ابا نے دیوار سے کمز اتارا جس کا صرف ایک ہی تار سلامت تھا اور وہ بھی کسا ہوا نہ تھا، اور اس ٹوٹے پھوٹے ساز پر انہوں نے گانا شروع کیا جس کی دھن گلوکار موصوف نے تیار کی تھی۔ الفاظ تو بہت واضح تھے، لیکن ایک ٹوٹے ہوئے ساز نے دھن کی مٹی پلید کر دی تھی، اور پھر ابا کچھ بگاڑ کر گا بھی رہے تھے۔ گلوکار صاحب چراغ پا ہو اٹھے۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دھن ایک ٹوٹے اور ڈھیلے ڈھالے ساز پر نہیں بجائی جا سکتی، کیونکہ اس طرح موسیقی کا حسن اور اس کی دلکشی مجروح ہوتی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، ابا نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، تاکہ دوسرے لوگ تمہاری دھن نہ سمجھ سکیں۔ اگر کوئی ایسا گانا کامیاب سمجھا جا سکتا ہے جس میں ایک لفظ بھی پلے نہ پڑے تو وہ گانا بھی کامیاب ہی سمجھا جائے گا جس کی دھن اور جس کی موسیقی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ داغستانی ادیب 10 زبانوں میں کتابیں لکھتے ہیں، لیکن یہ کتابیں صرف 9 زبانوں میں شائع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو 10ویں زبان میں کتابیں لکھتے ہیں؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ یہ کس قسم کی زبان ہے؟ یہ 10ویں زبان وہ ہے جس کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی مادری زبان چاہے وہ آوار ہو، تات ہو یا لاک بھول چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی دوسری زبان بھی اب تک اچھی طرح سیکھ نہیں پائے ہیں۔ یہ لوگ بیک وقت 2 اسٹولوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی دوسری زبان پر اپنی مادری زبان سے زیادہ قدرت حاصل ہے تو آپ شوق سے
اس زبان میں تخلیقی کام کیجئے، یا پھر اگر آپ کسی دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں تو اپنی مادری زبان میں لکھیے، مگر خدا کے لیے 10ویں زبان میں لکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بے شک میں 10ویں زبان کا مخالف ہوں۔ زبان کو ایک قدیم ورثے کا مالک ہونا چاہیے، اس کی عمر ہزارہ سال کی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی وقت یہ زبان تخلیقی کاوشوں کی متحمل ہو سکتی ہے۔ یقیناً زبان بدلتی رہتی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ تبدیلی بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے درخت ہر سال اپنی پتیاں بدل دیتے ہیں۔ بعض پتیاں سوکھ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں، دوسری پتیاں ان کی جگہ لینے کے لیے ابھر آتی ہیں، لیکن پیڑ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ توانا، زیادہ تنومند اور زیادہ خوبصورت بنتا جاتا ہے اور پھل دیتا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی نظمیں، اپنی کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ پھل ہیں جو آوار زبان کے چھوٹے لیکن قدیم پیڑ پر پھلے ہیں۔ میری مادری زبان۔ خواب اکثر عجیب ہوتے ہیں، رات میں نے بھی خواب دیکھا ہے، موت کا خواب، اپنی موت کا خواب۔ دوپہر، دھوپ، جلجلاتے پہاڑ، میں ہوں سینے میں زخم گولی کا، سانس لینا بھی ایک قیامت ہے، پاس ہی بہہ رہی ہے ایک ندی، میری حالت سے بے خبر، اور میں اپنے ہی دیش کی زمیں پہ پڑا، اس کی مٹی میں ملنے والا ہوں، مرنے والا ہوں پر کسے ہے خبر، کون آئے گا دفن کرنے کو، سر پہ منڈلا رہے ہیں چند عقاب، پاس گھاٹی میں شور برپا ہے، کوئی ایسا نہیں جو غم میں مرے، میری نا وقت موت پر رو دے، نہ تو ماں ہے، نہ دوست ہے، نہ حبیب، نہ ہو خانان پیشور بھی نہیں۔ اور یوں اس اجاڑ وادی میں جھلملاتا ہے زندگی کا چراغ، یک بیک پاس ہی سے آتی ہے رہنوردوں کی ڈوبتی آواز، میرے کانوں میں گونج اٹھتے ہیں میری اپنی زبان کے الفاظ۔ تپتی دھرتی پہ مر رہا ہوں میں، ہاں مگر یہ کہ اپنے دیس میں ہوں، اور وہ مجھ سے بے خبر راہی باتیں کرتے گزرتے جاتے ہیں، لب پہ قصہ کسی حسین کا ہے جس نے احمق بنایا تھا سب کو۔ موت اور زیست کے دوراہے پر میری آوار کے حسین الفاظ یوں ہے جیسے کہ جام آب حیات، اور بس یہ دوا ہی کافی ہے۔ دوسروں کی زبان بھی یوں ہی ان کے حق میں ہے جام آب حیات، مٹنے والی ہو کل جو میری زبان، آج ہی مجھ کو موت آ جائے، مجھ کو اپنی زبان پیاری ہے، لاکھ کوئی اسے حقیر کہے، عالمی محفلوں میں جا نہ ملے، میرا دل تو مقام ہے اس کا۔ مجھ کو اکثر یہ وہم ہوتا ہے، کیا میرے بعد قوم کے بیٹے اپنے محمود کا حسین کلام کوئی معمولی ترجمہ لے کر اپنے اخلاف کو سنائیں گے؟ کیا یہی ہے میرے مقدر میں اپنی آوار، اپنی پیاری زباں آخری بار ادب کی صورت میں پیش کر دوں، خاموش ہو جاؤں؟ زندگی بھی مجھے بہت ہے عزیز، اور یہ بے کنار دنیا بھی۔ ابن آدم، تیرا یہ قصر عظیم، اس کا ہر گوشہ مجھ کو پیارا ہے، ہاں مگر سب سے زیادہ الفت ہے سوویت سرزمین سے مجھ کو، جس کا مطرب ہوں، جس کا شاعر ہوں، جس کے میں گیت گنگناتا ہوں، اپنی آوار میں جو ماں سے ملی سارا زور قلم لگاتا ہوں۔ ہے چکوتا سے بالٹک تٹ تک پھیلی بکھری زمیں عزیز مجھے، اور میں اس زمیں کے قدموں پر زندگی بھی نثار کر دوں گا، بس فقط اتنی التجا ہے میری، موت کے بعد دفن کی خاطر مجھ کو 2 گز زمیں جو ملنی ہے وہ یہاں میرے گاؤں میں مل جائے، تاکہ جب میرے گاؤں کے بیٹے قبر پر آئیں تو یہ کہہ پائیں، اس میں سوتا ہے وہ رسول اپنا۔ اپنے حمزہ کا جانشین تھا جو، باعث فخر و آفرین تھا جو، اپنی نوٹ بک سے
پہاڑی علاقوں میں ایک نوجوان تھا جو ایک روسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے والدین اس شادی کے سخت مخالف تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو اس آوار نوجوان سے بے حد محبت تھی، کیونکہ ایک دن اسے اپنی محبوبہ کا خط ملا جو آوار زبان میں تھا۔ اس نے فوراً یہ خط اپنے والدین کو دکھا دیا۔ پہلے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، بعد میں وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو اس شادی کی اجازت دے دی۔ اپنی نوٹ بک سے: ایک ادیب کے لیے زبان کی حیثیت وہی ہے جو کسان کے لیے فصل کی ہوتی ہے۔ ہر بالی میں لاتعداد دانے ہوتے ہیں اور بالیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسان کاہلوں کی طرح اپنی جگہ بیٹھا محض اپنی فصل کو ٹک ٹک دیکھتا رہے تو اسے ایک دانہ بھی نہ مل سکتا۔ رئی کی فصل تیار ہو جائے تو اسے کاٹنا چاہیے، پھر گاہنا چاہیے، لیکن کام یہاں بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد بھوسا اڑا کر دانہ الگ کرنے کی منزل آتی ہے، پھر دانہ پیسا جاتا ہے جس سے آٹا ملتا ہے۔ اب آٹا گوندھا جائے تب کہیں جا کر روٹی پکنے کی نوبت آتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں غالباً اہم ترین بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ روٹی کی ضرورت کتنی ہی کیوں نہ ہو، سارے دانے ختم نہ کرنا چاہیے۔ کسان ہمیشہ سب سے اچھے دانے بیج کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ الفاظ سے کام لینے والا ادیب بھی کسان ہی کی طرح ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ بچوں نے ایک پیڑ کاٹ کر گرا دیا، اس پر مینے کا جو گھونسلہ تھا اسے اجاڑ دیا۔ پیڑ پیڑ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیوں کاٹا گیا؟ کیونکہ میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مینا تیرا گھونسلہ کیوں اجاڑا گیا؟ اس لیے کہ میں شور بہت مچاتی تھی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لفظ بارش کی طرح ہیں، پہلی بار کی بارش رحمت ہوتی ہے، دوسری بار کی مفید، تیسری بار کی غنیمت، اور چوتھی دفعہ یہی بارش جو کبھی رحمت تھی لعنت بن جاتی ہے۔